الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی صحیح دین، جو مذہب ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو ایک اللہ ہی کے طرفدار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے، جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بے لاگ جس نے بات خدا کی کہی نہیں، بے لاگ جس نے بات خدا کی کہی نہیں، اس کی کوئی بھی بات جہاں میں بنی نہیں۔ ذات و صفات میں نہیں اس کا کوئی شریک، ذات و صفات حقوق و اختیارات میں نہیں اس کا کوئی شریک، اس کے سوا کسی کے لیے بندگی نہیں۔ سائل اسی کے در کے ہیں جن و بشر تمام، سائل اسی کے
در کہیں جن و بشر تمام، اس کے سوا کسی کا سہارا کوئی نہیں۔ فرمان روائے ارض و سما ہے اسی کی ذات، فرمان روائے ارض و سما ہے اسی کی ذات، اس کے سوا اس کے خلاف بات کسی کی بنی نہیں۔ تسکین قلب و راحت جاں ہے اسی کا نام، تسکین قلب و راحت جاں ہے اسی کا نام، غفلت میں جو بسر ہوئی کوئی زندگی نہیں۔ جو مانگنا ہے مانگ خدائے کریم سے، جو مانگنا ہے مانگ خدائے کریم سے، اس کی نوازشات میں کوئی کمی نہیں۔ بگڑی نہیں کسی سے بھی اس کی بنی ہوئی، بگڑی نہیں کسی سے بھی اس کی بنی ہوئی، اس نے جو دی بگاڑ وہ بگڑی بنی نہیں۔ ترک امید کفر سے کچھ کم نہیں ظہور، ترک امید کفر سے کچھ کم نہیں ظہور، اس کے سوا جو نا امید ہوا اس آدمی نہیں۔ ترک امید کفر سے کچھ کم نہیں ظہور، اس سے جو نا امید ہوا آدمی نہیں۔ بے لاگ جس نے بات خدا کی کہی نہیں، اس کی کوئی بھی بات جہاں میں بنی نہیں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج شعبان المعظم کی غالباً 24ویں تاریخ ہے۔ رمضان مبارک کے پہنچنے میں 5 یا 6 دن باقی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ کریم اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے اور اس کی برکات سے بھی مستفید فرمائے۔ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آپ حضرات میں سے جو حضرات اس مسجد کے پرانے نمازی ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ مہینہ آنے والا رمضان مبارک شروع سے ہی ہم نے اس کو اللہ کی توحید کے مسئلے کے بیان کرنے کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے۔ اتنا آپ سب جانتے ہیں اور جان چکے ہیں اور جاننا ہی چاہیے، دین کے سب مسئلوں میں سے سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ، سب سے بنیادی مسئلہ جس پر سارے نظام شریعت کا دار و مدار ہے وہ یہی مسئلہ ہے۔
اس سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ نماز بڑی عبادت ہے، مگر اس کی قبولیت اس پر موقوف ہے۔ یہ ٹھیک ہے تو نماز بھی۔ زکوٰۃ دوسرے نمبر میں بڑی عبادت ہے، لیکن اس کی قبولیت بھی اسی پر موقوف۔ اربوں خربوں کا مال بھی کوئی خرچ کر دے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں، رب کعبہ کی قسم جس کی سچی کتاب قرآن میرے ہاتھ میں، اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے، ایک رتی برابر بھی اس کو فائدہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات میری اس گفتگو کے انداز سے مطمئن بھی ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے ہر مسلمان کے دل پر یہ دستک دے رہا ہوں کہ صبح ہے یا شام، کب ہے کب نہیں، سب کو اللہ نے بلا لینا ہے اور پوچھنا ہے۔ میری ذات کے بارے میں تم کیا سمجھتے تھے؟ صرف میرے وجود کے قائل تھے؟ ایک ذات ہے جس کو خدا کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، یہ تو ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، یہودی اور عیسائی بھی مانتا ہے، سوائے ایک طبقے کے دنیا کے اندر کہیں اس کا وجود کتنی مقدار میں ہے مجھے معلوم نہیں، داری ہے۔ باقی ساری کائنات، اس میں آنے والا ہر انسان اگلا یا پچھلا اللہ کی ذات کا قائل ہے، اور یہ بھی کہ وہ اپنا خالق اللہ ہی کو مانتا ہے۔ آپ حضرات جن کو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ زندگی کے آخری سانس تک توفیق عطا فرماتے رہے اور راضی بھی ہو، قبول بھی کر لے، اور قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنے مطالعے کی بنا پر یا اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ جان چکے ہیں کہ مکہ کے مشرک بہت بڑے باغی تھے خدا کے۔ مشرک دنیا میں بے شمار قومیں گزری ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے سے مشرکین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر کوئی پیغمبر دنیا میں ایسے نہیں آئے جس کو مشرکوں کے ساتھ واسطہ نہ پڑا۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اسی شہر کے اندر پیدا ہوئے جس شہر میں چاروں طرف مشرکین کا غلبہ تھا اور راج تھا۔ اس کے باوجود اس قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنایا ہے؟ کہیں گے یہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، ان سے پوچھو تمہیں کس نے بنایا؟ وہ کہتے اللہ نے بنایا۔ تو یہ نہیں کہ میں اور آپ خدا کو مانتے ہیں، سب مانتے تھے، لیکن ماننا اس طرح چاہیے جو نبیوں نے ماننے کا بتایا۔ اللہ کے وجود کو مان لینا یہ سب قومیں دنیا کو مانتی، صرف وجود ہی کو نہیں مانتی، عظیم بھی مانتی ہیں۔ اللہ کے ہاں مقبولیت کا مدار وجود کو ماننا نہیں، اس طرح ماننا ہے جو اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب نے بتایا ہے۔ وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جو اس طرح مانتا ہے۔ قرآن کریم سے جب پوچھتے ہیں ہم، یقیناً آپ نے تلاوت کے دوران محسوس کیا ہوگا، غور کیا ہوگا، اور میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران دھیان سے پڑھا کریں، الفاظ کے معنی اور مطالب پہ غور کیا کریں، ایسا ترجمہ کسی معتبر عالم کا ترجمہ اس کو بھی ساتھ دیکھیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔
ان سے پوچھئے تمہیں روزی کون دے رہا؟ قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھئے کون آسمان و زمین سے تمہاری روزی کا انتظام کرتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، اور کون ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ آنکھوں کی بینائی کس نے دی ہے؟ کانوں کی شنوائی کس نے دی ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہتے ہیں یہ تو اللہ کر رہے ہیں۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو میں اور آپ مانتے ہیں اور مشرک نہیں مانتے تھے؟ مانتے ہیں ہم بھی اسی طرح، فرق صرف یہ ہے کہ ہم یعنی جو مسلمان اہل ایمان ہیں، خوش نصیب لوگ، اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور اس کو واحد لا شریک مانتے ہیں۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، لا شریک نہیں مانتے تھے۔ یہاں سے بس ہمارا اور ان کا راستہ جدا ہو جاتا۔ آپ حضرات یقیناً آپ کے آباء و اجداد بہت سے تقسیم کے وقت ہندوستان سے پاکستان تشریف لائے ہوں گے، یا آپ حضرات ہندوستان گئے ہوں گے۔ 1980 میں ہمارا دینی مرکز، بر صغیر کا سب سے بڑا دینی مرکز، جس کو 150 سال گزر چکے ہیں، اس کا 100 سالہ پروگرام تھا۔ دنیا بھر کے مسلمان وہاں پہنچے تھے ہندوستان میں۔ اللہ کی توفیق سے میں بھی گیا تھا۔ تقریباً 3000 علماء پاکستان سے گئے تھے۔ تین دن ہم دیوبند میں رہے۔ دیوبند ایک شہر کا نام ہے، اور اس کے بعد 1 ہفتہ ہم دہلی شہر میں رہے۔ دہلی میں خاص طور پر جانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے پرانے آثار دیکھنے ہیں۔ تو دہلی میں نے ہندوؤں کا سب سے بڑا مشہور اور بڑا معروف دنیا بھر میں مندر ہے، اس میں بھی گیا۔ چونکہ ایک نظریاتی طالب علم ہوں، تو ہر وقت میں نظریے کے ساتھ جیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ فلاں کا کیا نظریہ ہے، فلاں کا کیا نظریہ ہے۔ تو برلا ایک سیٹھ ہے ہندوؤں میں، بہت بڑا دولت مند، اس نے بنایا ہے اور اسی کے نام پر ہے دہلی شہر میں۔ تو ہم نے اس میں دیکھا کہ انہوں نے بڑے بڑے بت بنائے ہیں، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی، بڑی حسین خوبصورت عورتوں کے بت بنائے ہیں، اور ان کو ہار سنگار بھی دیکھنے پتہ چلتا ہے کہ ایسی عورت کا بت ہے جس نے ہار پہنے ہوئے تھے۔ تو آپ نے سوچا ہوگا کہ ان مردوں اور عورتوں کے جو انہوں نے بت بنایا اور اتنا سجا بنا کر سنوار کر بنایا، کیوں بنایا؟ عورتیں تو ویسے بھی ان کے پاس ہیں، بلکہ دنیا بھر میں جتنی ناچنے گانے والی اور حسین و جمیل بنی سمری ہندوستان میں ہے، شاید کسی اور ملک میں نہ ہو۔ اصل میں وہ جو جتنے بت ہیں وہ انہوں نے خدا کا شریک بنائے۔ ان کے آباء و اجداد کا عقیدہ تھا کہ ہمارے کام اللہ تعالیٰ نے، جس اللہ کو مانتے ہیں، اللہ نے کچھ کام ان کے سپرد کر رکھے ہیں، یہ ہمارے کام کرتے ہیں۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہوگا اور ہونا چاہیے، کم سے کم مسجد شہداء کے نمازی کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ورنہ خدا تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو نے مسئلہ کیوں نہیں سمجھایا؟ خانہ کعبہ کے اندر 360 مشرکین نے بت سجا رکھے تھے، 360، کیونکہ ہر دن کا ایک حج روا اور مشکل کشا تھا۔ اور حیران ہوں گے آپ کہ ان بتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی ہے، حضرت مریم کا صدیقہ کا بت بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی ہے، یعنی اللہ کے مقبول بندے
ان کے بت بھی بنا کر رکھیں، مانتے تھے وہ سارے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پھر ان بتوں کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مکہ معظمہ فتح ہوا، کون سی سن تھی؟ سن 8 ہجری۔ اس میں اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ سمیت بڑے فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔ وہ پیغمبر جو مظلومیت کے ساتھ نکلا تھا اس شہر سے، آج اللہ نے اس دین کی برکت سے، اللہ کی توحید کی برکت سے، پیغمبر کی محنت، صحابہ کرام کے تعاون کی برکت سے چند ہی سال کے بعد اس شہر کے اندر جہاں صحابہ مظلومیت کی زندگی گزارے تھے، آج فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں، اور کوئی ماں کا لال ایسا نہیں تھا کہ سر اٹھا کر دیکھ سکتا۔ سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں اور اس سوچ میں مبتلا تھے کہ کب اب ہمیں ہماری گردنیں مارنے کا حکم آتا ہے۔ انہیں پتا تھا اپنے کرتوتوں کا بھی، ہم نے صحابہ کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا، پیغمبر کے ساتھ کیا ظلم کا معاملہ کیا۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، بہت سی باتیں ہیں، ان کا تعلق تاریخ سے ہے، جس حد تک عقیدے کی بات ہو عرض کر رہا ہوں۔ ایک صحابی نے جو مظلومیت کی زندگی گزار چکے تھے اسی شہر کے اندر، تو خوشی خوشی کہ الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، ہم خوب بدلے لیں گے ان سے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی دیر ہے، ایک ایک کو ہم ان کی گردنیں اتاریں گے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ اجنبی تھے یا انہی کے رشتہ دار تھے؟ کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے، اپنے ہی خون ہے۔ لیکن عقیدے کی تبدیلی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنے کی بنا پر ان ظالموں نے ان صحابہ کرام پر وہ ظلم کیے کہ ان کو ذکر کرتے وقت انسان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے اور ہونا چاہیے کہ صحابہ نے مظلومیت کے عالم پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر جب واپس آئے، واپس اس طرح آئے کہ یہ خبر پھیل گئی کہ مدینہ کے لوگ، مکہ کے لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ وہ واپس آئے تو بات پتہ چلا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہوئی، پہلے سے زیادہ ظالم ہے، انہوں نے مزید تشدد کیا ان پر، اور پھر ان کو بامر مجبوری اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق مدینہ طیبہ ہجرت کرنی پڑی۔ تو بعض صحابہ وہ ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی ہجرت بھی ہے اور مدینہ طیبہ کی ہجرت بھی ہے۔ اپنے ہی لوگ تھے، اپنے ہی خون تھے، اپنے ہی خاندان تھے، اپنے رشتہ دار تھے۔ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پھینکا تھا، سبب کیا تھا؟ عقیدے کی تبدیلی۔ وہ جس مشرکانہ عقیدے پر قائم تھا وہ آباء و اجداد کا تھا، رسول اللہ نے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا، بگڑ گئے۔ رسول اللہ نے توحید کا مسئلہ کیوں بیان کیا؟ کہ اللہ نے اسی کام کے لیے حضور کو بھیجا تھا۔ یہ ذہن نشین فرما لیں، ہر نبی اسی کام کے لیے آئے، ہر نبی اسی کام کے لیے آئے۔ نبیوں کی تاریخ پڑھ لیں، قرآن کریم میں انبیاء کا تذکرہ پڑھ لیں، احادیث مبارکہ پڑھ لیں، ہر نبی کی یہی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے۔ دوسرے مسائل بھی بیان ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیم کا مطالعہ یقین کر چکے ہوں گے، کرتے ہوں گے اور کرنا چاہیے۔ مکی زندگی میں 13 سال گزرے ہیں، کتنے؟ یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ دوسروں کی رہنمائی کریں گے۔ 13 سال میں نہ نماز آئی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ قربانی، کوئی بھی احکام شرعیہ میں سے حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ بس دن رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی لوگوں کے دلوں پر محنت کر رہے تھے، عقیدے ٹھیک کر رہے تھے۔ مکی زندگی میں کوئی حکم نہیں آیا،
اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور دیگر صحابہ کرام بھی جو اہل ایمان تھے، وہاں احکام آئے۔ نماز کا حکم مدینہ طیبہ میں، زکوٰۃ کا حکم مدینہ طیبہ میں، روزے کا حکم مدینہ طیبہ میں، حج کے احکام مسائل مدینہ طیبہ میں، قربانی کے احکام مسائل مدینہ طیبہ میں، دیگر بھی، حتیٰ کہ جو سب سے بڑا مسئلہ عقیدے کی صحت کے بعد، عقیدے کی ایمان کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے جہاد ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اور جہاد بھی مدینہ طیبہ پہنچنے کے دوسرے ہی سال بدر کا معرکہ پیش آیا۔ آپ حضرات نے بدر کا میدان دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا یقیناً، جو حج کے لیے گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہیں، دیکھنا چاہیے۔ جن جن چیزوں کا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، کہ جہاں جہاں رسول اللہ گئے ہیں اور اگر ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پہنچنا چاہیے، اپنی آنکھوں سے ہم مشاہدہ کریں۔ میں الحمدللہ العظیم جب بھی اللہ پاک نے وہاں کی حاضری نصیب فرمائی تو میں مدینہ کے راستے، بدر کے راستے سے مدینہ گیا ہوں، اور وہاں رک کر وہ سارے مشاہدے کیے کہ جو کچھ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، بدر کے میدان میں ایک مسجد ہے، اس کا نام آج کل مسجد عریش ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ کا خیمہ تھا۔ بدر کے معرکے شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ کا خیمہ یہاں لگایا گیا تھا، اب وہ مسجد بنی ہے۔ اس کے باہر بڑا بورڈ لگا ہوا ہے ان صحابہ کرام کا جو شہید ہوئے تھے، ہر ایک کے نام ہے۔ تھوڑا سا فاصلے پر جائیں، ایسا یوں سمجھے کہ ریگل چوک تک، وہاں ایک دیوار پر ایک بڑا بورڈ ہے ان 14 صحابہ کرام کے جو شہید ہوئے تھے، اور آگے ایک دیوار ہے، اور دیوار سے پیچھے، میں نے اس دیوار پر چڑھ کر دیکھا نہیں اور وہ مشکل تھی، اس کے پیچھے صحابہ کرام کی قبریں جو بدر میں شہید ہوئے تھے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 14۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ اپنی سیرت سے آگاہ ہوں، اپنے گھر سے آپ کو واقفیت ہونی چاہیے۔ کوئی صحابی گرفتار بھی ہوا؟ نہیں گرفتار ہوا۔ اور مشرکین کے کتنے لوگ مشرک جہنم رسید کیے گئے؟ 70 مشرک مارے گئے، اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کیا۔ مشرک فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور ہتھیار کتنے تھے؟ صرف 8 تلواریں، کوئی ڈنڈا بھی نہیں تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں، میں دوستو ان ذہنوں میں بٹھائیں، بے شمار باتیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی دنیا کی بھی، لیکن ان کو بٹھائیں اور پھر خود زندگی بھر اس کے مطابق سوچ بچار اپنے گھروں میں اپنے نسلوں کو یہ سمجھائیں، اور اپنے ملنے والے مسلمانوں تک یہ بات پہنچائیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، جن کا کلمہ ہم پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ 70 کو مسلمانوں نے جہنم رسید کیا اور 70 گرفتار کیے گئے۔ جن کو جہنم رسید کیے گئے ان میں سے مشرکوں کا سرغنہ بھی تھا، سب سے بڑا کون؟ ابو جہل۔ اس کا نام ابو جہل تھا؟ نہیں، اس کا نام عمر تھا۔ اس کے والد کا نام ہشام تھا، عمر بن ہشام۔ یہ ابو جہل نام رسول اللہ نے رکھا تھا اس کی جاہلانہ حرکتوں کی بنا پر، لیکن مشہور اتنا ہوا کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کا اصل نام کیا ہے۔ خدا کی تقسیم پہ قربان جائیں، ابو جہل اتنا بڑا مشرک، اتنا بڑا کافر کہ دنیا میں ضرب المثل بن گیا۔ اس کے 2 بھائی مخلص مسلمان تھے، اس کا بیٹا اکرمہ مخلص مسلمان، اس کی بہو مسلمان، اس کی 2-3 بیٹیاں مخلص مسلمان۔ یہ خدا کی تقسیم ہے، خدا جو چاہے کرے۔ تو ابو جہل بھی، اللہ اکبر،
غرور و تکبر کا پیکر جو مکہ معظمہ سے جو فوج لے کر چلا تھا، اس ارادے کے ساتھ چلا، یہ اعلان کیا کہ ہم نے محمد کا اور اس کے سارے ساتھیوں کا کام تمام کرنا ہے، اور وہاں ہم نے 3 دن جشن منانا ہے۔ گانے بجانے والی عورتیں بھی لے کر آئے مشرک، اور کچھ اونٹ ساتھ لے کر آئے کہ ذبح کریں گے، کھائیں گے اور جشن منائیں گے۔ اس ظالم کو پتہ نہیں تھا جشن مسرت نہیں ہوگا، یہ جشن ماتم ہوگا۔ ہوا پھر اس طرح، وہ 70 جو مارے گئے ان میں سے ابو جہل بھی نیچے زمین پر آخری سانسیں لے رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو جہل بھی گھائل ہو گیا ہے اور آخری لمحات ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نام آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، مشہور صحابی ہیں، لیکن ان کو بھیجنے کی وجہ میں بتا دیتا ہوں، کسی اور کو نہیں بھیجا۔ یہ وہ انسان تھا کہ جس کے بارے میں کہا کہ اس کے دماغ سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کے کسی حصے کے اندر غرور و تکبر کا کوئی اثر موجود نہیں، اور ابو جہل سراسر تکبر تھا۔ تو عاجزی کے ہاتھوں سے خدا کے پیغمبر نے تکبر کی گردن کٹوائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ دیکھو مقتولین کے اندر ابو جہل پڑا ہوگا، تو اس کا سر کاٹ کر لانا ہے۔ یہ تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، پڑا تھا ظالم۔ جاتا ہی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو پہلے ہی جملہ اس نے مرتے وقت تکبر کا کہا، او چرواہے کے بچے، تو اتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ یہ بڑی لعنت ہوتی ہے تکبر۔ خدا ہر ایک کو معاف کرے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری رگ رگ میں عاجزی، تواضع، خاکساری پیدا کر دے۔ زندگی کسی سانس میں بھی یا اللہ ہمارے اندر تکبر نہ آئے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کر۔ لکھا ہے علماء نے، شیطان نے تکبر کیا تو خدا نے اس کو ذلیل کر دیا، لعنت کا توق اسے گلے میں پایا گیا۔ اللہ عاجزی نصیب فرمائے، تواضع نصیب فرمائے۔ زندگی ہر موڑ پر، ہر جگہ میں عاجزی اور تواضع، ہمارے چال ڈھال میں، ہماری گفتار کے اندر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود کو اس نے دیکھا اور پہلا یہ تکبر کا جملہ کہا، چرواہے کے بیٹے تم اتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ گیا۔ انہوں نے کچھ نہیں فرمایا، تو پوچھنے لگا کس کو فتح ہوئی، کس کو شکست؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر کو اور ساتھیوں کو فتح سے ہمکنار کیا، اور تمہیں اور تمہاری ساری فوج کو خدا نے ذلیل و خوار کیا۔ تم کیوں آئے ہو؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں اپنے آقا کا حکم پورا کرنے کے لیے، تمہاری گردن کاٹنے کے لیے آیا۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غرور و تکبر کیسی لعنت ہے۔ مجھے ساری کہانی نہیں سنانی، نہ میری عادت ہے، لیکن اگر کسی کہانی کے ساتھ کوئی دین کا شعبہ وابستہ ہو تو میں ضرور سناتا ہوں۔ تو کہنے لگا تو ایک معمولی آدمی ہے، چرواہے کا بچہ ہے، تمہاری یہ تلوار جیسا تو معمولی ہے تیری تلوار معمولی ہوگی، میں سردار ہوں، میری یہ تلوار دیکھو، میری گردن تم اپنی تلوار سے نہ کاٹنا، میری تلوار سے کاٹنا، اور حلق کے قریب سے نہ کاٹنا بلکہ کندھے کے قریب سے کاٹنا، تاکہ سروں میں میرا سر اونچا نظر آئے، لوگ یہ کہیں یہ سردار تھا۔ لیکن ایک بات میں کہنا بھول گیا، اس نے پیغام بھی دیا کہ جا کر محمد کو میرا پیغام دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی میں میرے دل میں آپ کے خلاف جتنا بغض اور نفرت آج اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا سر لے جا کر پھینکا گیا، اللہ کے پیغمبر نے سجدہ شکر ادا کر کے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا۔ ایک فرعون وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے مصر میں، جس کو خدا نے بحیرہ قلزم میں غرق کیا تھا، اس کی لاش
آج بھی عبرت کا سامان بنی ہوئی ہے وہاں. اللہ نے عبرت کا سامان کے لیے قرآن میں آتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. تیری لاش کو آج ہم محفوظ رکھیں گے. کیوں؟ تاکہ تیری لاش کو دیکھ دیکھ کر آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں. تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، رب کہتا تھا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا، مجھے ساری کہانی نہیں سنانی، تھوڑی سی اس کہانی کے اندر ایک سبق موجود ہے کہ غرور کو خدا کس طرح نیچا دکھاتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچ کر دوسرے ہی سال ہے جہاد کا عمل شروع ہوا، اور جہاد کا یہ مارکا ایک دنیا کے لیے ایک حیران کن بن گیا. آج بھی مغربی دنیا کے مشرک یہ جتنے عیسائی اور یہودی ہیں یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ محمد کو اس مارکے کے اندر بے سر و سامانی کے عالم کے اندر اور قلیل افراد کی موجود میں فتح کیوں مل گئی. اب تک ان کو سمجھ میں آئی نہیں بات. ریسرچ ہو رہی ہے، کتنے ہزار سال گزرے، 1500 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک یورپ والے ریسرچ کر رہے ہیں. کتنے تھوڑے آدمی بے سر و سامان، اتنے زیادہ آدمی جو 3 گنا زیادہ ہیں اور ہر قسم کے کیل کانٹے سے لیس ہیں، ان کو فتح حاصل کر لی. ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں کہ فتح ہو یا شکست کس کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. اس نے اپنی مقدس کتاب میں فَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ تمہاری مدد پر آئے گا تو تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ رسوا کر دیں، اللہ کی مدد ہٹ جائے تو دنیا کوئی طاقت پھر فتح نہیں دے سکتی. اللہ ہم مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق دے، اور اللہ کی کتاب جو ہے اس سے صحیح طریقے سے واسطہ تعلق رکھنے کی اور ایمان کی بقا اور سلامتی کا سبق حاصل کرنے کی توفیق دے. میں نے کہانیاں نہیں سنانی، اصل بات یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس مظلومیت کے ساتھ مکہ میں رہتے تھے اور کس طرح بے بسی کے عالم میں نکالے گئے. دن کو چھوڑ کر 3 دن تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے. آپ حضرات جو گئے ہیں وہاں، اگر اللہ کی توفیق شامل ہوئی ہو تو آپ پہنچے ہوں گے غار میں. میں 2-3 دفعہ گیا ہوں لیکن مجھے ہمت نہیں بنی، بہت اونچا ہے. غار حرا میں گیا ہوں الحمدللہ، جہاں رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس جگہ پہنچا ہوں میں. لیکن غار ثور نہیں جا سکا، وہ پہاڑ بہت اونچا ہے، لیکن اس کی اہمیت میرے دل میں اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے. اس جگہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، اپنے آقا کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقیناً آپ حضرات نے علماء سے بھی سنا ہوگا، خود بھی، ہر مسلمان کو اپنے نبی سے پیار ہے تو نبی کے رفاقت سے بھی پیار ہے. پھر وہ اسی کے ساتھ اسی سب سے جیتا ہے اور اسی کے لیے جو کوشش کرتا ہے وہ سیکھتا ہے. میری درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنے دنیا کے کاموں میں چاہے کوئی ملازمت کر رہے ہیں، چاہے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ برکتیں دے، لیکن کچھ ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، حیات مقدسہ کو بھی دیں، اور صحابہ کرام کو بھی کس طرح جیے، ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے، مجھے اور آپ کو کیا کرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ ہم بھی بیکار زندگی گزارنے کے بجائے کارآمد زندگی گزار سکیں. تو کیوں نکالا تھا رسول اللہ کو مکہ معظمہ سے؟ کیوں نکالا؟ یہ بات اصل میں سمجھانے، ساری کہانی اس سے کہ عقیدے کا اختلاف تھا. نبی کو کیوں بھیجا تھا میرے رب نے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا پیغام پیغمبر نے فرمایا تھا لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس جملے پر سب سے پہلا پتھر آپ کے سگے چچا اپنے خون ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکا تھا. جتنا عرصہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں بعثت کے بعد رہے، مظلومیت کی زندگی گزاری. جب تک فاروق اعظم مسلمان نہیں ہوئے اس وقت تک دار ارقم، ایک صحابی ارقم، ان کے گھر میں چند مسلمان ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دین کی دعوت دیتے تھے اور وہاں جو عبادت بھی تھی کرتے تھے.
فاروق اعظم جب مسلمان ہوئے تو پھر فرمایا کہ میرے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا اگر ہم اب بھی چھپ چھپ کر نماز پڑھیں گے؟ فرمانے لگے میرے پیچھے آئیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، گو کہ اس بات پر پہلے گفتگو کر چکا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے نعرہ تکبیر بلند کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب صحابہ کرام نعرہ تکبیر بلند کیا کہ پورے مکہ کی وادی کے اندر یہ آواز پھیل گئی اور گئے، اور مشرکین نے مزاحمت کی، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن فرمایا کہ آج کے بعد اللہ کے گھر کے اندر ہی ہمارے سجدے ہوں گے، کہیں اور نہیں ہوں گے۔ تو غالب عبداللہ بن مسعود یا کسی اور صحابی کا بیان ہے کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جس دن عمر مسلمان ہو اس دن ہم بڑھتے ہی چلے گئے، چڑھتے ہی چلے گئے۔ یہ ساری کہانی سنانے کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ کو کیوں نکالا گیا، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالآخر لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، سارا کچھ ہوا۔ مسئلہ یہ تھا جس مسئلے کو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، جس کی لمبی چوڑی تمہید میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کو آج ہمارا مسلمان تقریباً بھلا چکا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہماری مسجدیں اس مسئلے کے بیان سے خالی ہیں، قصے، کہانیاں، دوڑے، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو سنائیں گے، وہ سریں لگائی جائیں گے، لوگ سارے آئیں گے، جھومتے رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، ان کا کلمہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کلمے کے پہلے جز میں لا الہ الا اللہ میں کیا معنی ہے۔ سچ یہ ہے کہ ایک بڑی اکثریت آپ کے مساجد کے ائمہ کی اس مسئلے سے بے خبر ہے، اور اگر ہے تو اس ڈر کی بنا پر نہیں بیان کریں گے کہ کہیں وہ آفت نہ آ جائے۔ عزت، ذلت، موت، حیات صرف اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی آفت نہیں آتی، کوئی آفت نہیں آتی۔ آزمائشیں آتی ہیں، کوئی آفت نہیں آتی۔ میں جب اس مسجد میں نیا آیا تو ہمارے قرب و جوار کے محلوں میں نام نہیں لیتا، خواتین ایک دوسری عورت کو بلا کے کہتے اپنے بچوں کو مسجد میں نہ بھیجنا، اس گول مسجد میں نہ بھیجنا۔ وہاں ایک مولوی آیا، بڑا پکا وہابی ہے، گالیاں بھی خیر مجھے دیتے رہتے، مجھے اس کی پرواہ نہیں رہی، اپنے بچوں کو نہ بھیجنا۔ مجھے یہ رپورٹیں ملتی رہیں، میں نے اللہ کی توفیق سے جو مجھے اللہ نے استعداد دی اس کے مطابق مسئلے کو شروع کیا، تو 6 مہینے بعد مجھے ایک رکا ملا، اس طرح میں ممبر پر بیٹھا تھا، تو ہمارا اپنا مخلص ساتھی تھا، لیکن اس نے اپنے ایک دل جلا، جس طرح کو بات کرتے کہتے تھے بڑے ڈھیٹ آدمی ہوتا ہوں، تمہیں فلاں مولوی گالیاں دیتے اور آپ کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ تو میں سمجھ گیا کون گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، مجھے میرے اللہ نے یہ ذمہ داری کی ہے اللہ کا قرآن بیان کرنا، گالیاں سنانے، گالیاں دینا اور گالیاں کا جواب دینا یہ میری ڈیوٹی نہیں، ان کی اپنی ڈیوٹی ہے، میں اپنی ڈیوٹی ادا کروں گا۔ الحمدللہ، یہی الفاظ، یہی میری سوچ اس وقت آج بھی ہے۔ اور پھر وہ جس کا نام لے کر کہا کہ وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، بلکہ اس لوگوں کی سوچ بڑی عجیب ہے۔ ایک آدمی نعرہ لگانے کے لیے انہوں نے کرائے پر رکھا تھا، اس کو تنخواہ دیتے تھے، اتنے زور سے نعرہ لگاؤ کہ مسجد ادا تک آواز پہنچے، اتنے زور سے نعرہ لگاؤ کہ جامعہ اشرفیہ تک آواز پہنچے، اتنے زور سے نعرہ لگاؤ کہ رائے ونڈ تک آواز میں۔ یہ 3 نعرے ہوتے تھے۔ پھر وہی صاحب اب نہیں ہے دنیا میں۔ میں پیدل چل رہا تھا بیڈن روڈ پر، تو آگے سے اسکوٹر پر آ رہے تھے، تقریباً میرا 50 گز یا اس سے زیادہ جگہ رہتی تھی، اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ بڑا آدمی تھا، میں کل بھی چھوٹا تھا اور آج بھی چھوٹا ہوں۔
وہاں سے اسکوٹر کھڑا کر کے نیچے اتر کر تو مجھے آ کر قسم خدا کی اس طرح جھک کر ملا کہ میں سمجھا سا میں استاد ہوں تو ہی شاگرد. میں نے کبھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. کئی سال ہو چکے ہیں وہ دنیا میں نہیں ہے. صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا تو کیا کیا میرے خلاف دائیں بائیں ہوتا تھا. پھر 1 سال کے بعد وہی خواتین جو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے دوسری عورتوں کو ملا کر کہتی تھیں، پھر میری کیسٹیں منگوا کر سارے محلے میں اکٹھی ہو کر سنا کرتی تھیں. یہ خدا کے دین کی برکات ہے، یہ میرا کمال نہیں. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ہر سال رمضان کے اندر، رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی مسئلہ بیان کرتے، اس کو اور کوئی مسئلہ نہیں آتا. آتے ہیں الحمدللہ مسئلہ. یہ مسجد گواہ ہے، مسجد کے نمازی بھی گواہ ہیں، اس کے در و دیوار گواہی دیں گے. مسئلہ بیان کیے ہیں میں نے، لیکن میں سمجھتا ہوں سارے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی توحید. جس مسئلے کی بنا پر میرے پیغمبر کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، لہو لہان کیا گیا، صحن کعبہ میں پیغمبر کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا، وہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ جس مسئلے کی بنا پر غزوہ احد پیش آیا اور احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے. ایک ظالم نے پتھر اتنا زور کا مارا کہ آپ کے چہرے پر پڑا، دانت ٹوٹ گئے. نبی نے اپنے دانت قربان کیے. نبی کا چچا، محبوب چچا، سید الشہداء، شہیدوں کا سردار حضرت حمزہ جہاں شہید ہوئے، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے. یہ سب کچھ میرے پیغمبر نے برداشت کیا. ایک بات اور بھی بتا دوں، عام طور پر تو حضرت حمزہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی ذات بھی تھے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. وہ حضرت عبداللہ بن جہش تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رسول اللہ کے سگے پھوپھی ذات تھے. ان کے بھی جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اتنے کہ حضرت حمزہ کے مقابلے کئی گنا زیادہ ٹکڑے کیے گئے. یہ سب کچھ پیغمبر نے برداشت کیا. کس کے لیے؟ کہ مجھے حکومت دے دو، مجھے اسمبلی کی ممبری تک پہنچا دو، وزیر اعظم بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، جائیداد مل جائے. نہیں میرے دوستو، ذہنوں کو صاف کر لیجئے. خدا کے پیغمبر کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی جو آج کا نام نہاد مسلمان دن رات ایک دوسرے کے خلاف جد و جہد میں لگا ہوا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. پیغمبر نے خدا کی توحید مسلمان کے ایمان بنانے کے لیے، ایمان بنا جب، تو یہ بھی آپ کے علم میں ہے، جو صحابہ مکہ سے مظلومیت کے ساتھ نکالے گئے، جس پیغمبر کو دن کے بجائے رات کو نکلنا پڑا، اس پیغمبر کے ماننے والے دنیا پر چھا گئے. چھائے کہ نہیں چھائے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے ثلاثہ کی بات کر رہا ہوں، 35 لاکھ مربع میل تک اسلامی رقبہ پھیل چکا تھا. اور پھر جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا منصب پر آیا تو 65,55,000 کلومیٹر کے رقبے پر مسلمان حکمران تھے. کس چیز سے؟ اس توحید کی برکت سے اور اس پیغمبر کی بات کو مان کر جہاد کی برکت سے. آج ہمارا پڑوسی کشمیری مسلمان آئے دن اخباروں میں خبر میں اتنے شہید کر دیے، اتنے مار دیے. اس پاکستان کا کیا فائدہ ان کو؟ اس ایٹمی ملک کا کیا فائدہ؟ اس کی ایٹم سے ان کو کیا فائدہ؟ اس کی چٹنی بنا کر کھائیں گے یہ. اس کے برعکس پڑوسی ملک افغانستان، آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، پہلے روس نے ان پر چڑھائی کی. افغانستان کے اندر وہ فوج نہیں جو پاکستان میں ہے، وہ ہتھیار نہیں جو پاکستان میں ہے،
جو وسائل نہیں جو پاکستان میں ہے، بے سر و سامانی کے عالم کے اندر وہ افغانستان کے مسلمان ان کے ساتھ برسرے پیکار رہے، بڑی قربانیاں دیں، لیکن بالآخر ان قربانی کے نتیجے میں خداوند روس کے حصے بکھرے کر دیے۔ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ روس سپر پاور کہلاتا تھا، خدا نے اس کو غرور کو خاک ملا کر دیا۔ اور دیکھیے اس کے بعد امریکہ نے ٹرائی ماری کہ وہ تو قابض نہیں ہو سکا، میں قابض ہو جاؤں گا۔ 44 ملکوں کو ساتھ ملا کر، 44 ملکوں کو امریکہ ساتھ ملا کر، دنیا کا سب سے بڑا طاغوت، بڑا تھانے دار ہے، اس نے افغانستان کے ان بے سر و سامان لوگوں پر حملہ کیا، اور آپ کا پاکستان شریف بھی اس کے ساتھ شامل تھا۔ میں پاکستان کے عوام کی بات نہیں کرتا، یہ پرویز مشرف ابھی حال میں جہنم رسید ہوا ہے، اس ملعون نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، اور پھر ہوا کیا؟ یا اللہ تیری شان پہ قربان جائیں، وہ امریکہ ساری دنیا کے غرور و تکبر کا سب سے بڑا مجسمہ، اپنے ان 44 ملکوں کو ناکام ہو کر، ذلیل اور خوار ہو کر وہاں سے نکلا، اور افغانستان کے ان بے سر و سامان مسلمانوں نے جو طالبان کہلاتے ہیں، یہ مدرسوں کے طالب علم تھے، جہاد کی برکت سے پھر انہوں نے اسلامی امارت قائم کی۔ اخباروں میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے کہ وہاں کا کل کے اخبار میں چیف جسٹس، اللہ اکبر، ہمارا مزدور بھی اتنی سادگی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا زمین پر جتنا کہ وہاں کا چیف جسٹس کا۔ یہ سب اللہ کے دین کی برکت سے، سب اللہ کے دین کی برکت ہے۔ اگر جہاد کا جذبہ پاکستانی قوم میں ہوتا، پاکستانی قوم کو سمجھایا گیا ہوتا، پاکستانی فوج کے ذہن کے اندر جہاد کا جذبہ ہوتا تھا، کشمیری مسلمان کب کے آزاد ہو چکے ہوتے۔ آئے دن اخباروں میں آتا ہے فلسطین، اسرائیل نے اتنے لوگ مار دیے، اتنے مار دیے، دنیا کے سب سے قلیل ترین قوم ہے، لیکن اگر فلسطینی کے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد ہوتا، یہ اڑوس پڑوس کے اندر اربوں خربوں کے مالک یہ عرب امارات کے جو لوگ ہیں، ان میں جذبہ جہاد ہوتا، کب کے نہ صرف یہ کہ فلسطینی زیادہ ہو چکا، اسرائیل کا وجود مٹ چکا ہوتا۔ مسئلہ توحید یہ بنیاد ہے، اس بنیاد پر پھر خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا۔ میرے دوستو، یہ تمہیدی گفتگو تھی، پوری نہیں ہوئی، زندگی نے سانس دیا تو انشاءاللہ العزیز آئندہ یہ چلے گا۔ ہمیشہ میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک شروع ہونے سے ایک آدھ جمعہ پہلے تمہید باندھتا ہوں۔ ابھی آپ کو نماز کے بعد احکام رمضان ایک پمفلٹ ہے 8 صفحے کا، میں نے کئی سال پہلے لکھا تھا، یہ آپ ضرور لے کر جائیں، لیکن ایک گزارش یہ ہے، یہ راستے میں پڑے ہوئے نہیں ملتے، اس وقت محنت کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اب کتنی مہنگائی ہے، کاغذ کتنا مہنگا ہے، لیکن خدا کی توفیق سے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اپنے لٹریچر میں اس طرح رکھیں کہ آپ کے گھر کے افراد بھی پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں کہ کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اپنے عزیز اقارب کو، اپنے دوستوں کو پڑھائیں، اس کو ردی کے کاغذ میں شامل کریں۔ میں نے تو خدا کی رضا کے لیے لکھ کر آپ حضرات تک پہنچا دیا، آگے آپ کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ